ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تقریباً 4 تختیاں مکمل ہو گئی اور آج ہم پڑھیں گے نورانی قاعدے کی تختی نمبر 5 تنوین۔ اس تختی کا بنیادی مقصد تنوین کی پہچان ہے اور تنوین کی ادائیگی کا طریقہ۔ تو سب سے پہلے تو یہ کہ بچے کو آپ تنوین کی پہچان کروائیں گے کہ تنوین 2 زبر 2 زیر اور 2 پیش کو کہتے ہیں، اور اسی طرح پھر 2 زبر 2 زیر 2 پیش کی شکلوں کی پہچان بھی بچے کو ہونی چاہیے۔ اور اس پہچان اور شناخت کے لیے بچہ اگر اس تختی کو شروع کرنے سے پہلے آپ 1 2 دن 3 دن اس کے اوپر لگاتے ہیں تو آپ کے یہ 2 3 دن ضائع نہیں جائیں گے۔ پہلے یہ کام کرنا ضروری ہے کہ بچہ پہچان کر سکے تاکہ وہ مزید آگے پھر آپ کے لیے پریشانی اور مشکل نہ ہو۔ اتنی بات اگر بچہ سمجھ گیا تو پھر دوسرے نمبر پر جو دوسری چیز ہے وہ ہے تنوین کا تلفظ، کہ 2 زبر کا تلفظ کیا ہے، 2 زیر کا تلفظ کیا ہے اور 2 پیش کا تلفظ کیا ہے۔ تو اس کے لیے ہجے کروانے کا طریقہ حرکات والی تختی میں بتا دیا کہ ہجے صحیح طریقے سے کروانا اور ہجے کی عادت نہ ڈلوانا، بس صرف کروانے کا طریقہ بتانا۔ اور وہ اس طریقے سے جیسے پہلا حرف ہے میم 2 زبر من، میم 2 زیر من، یہ صحیح طریقہ ہے ہجا کروانے کا، اور اس طرح بچے کا تلفظ بھی درست ہو جائے گا۔ یہ نہیں کہ آپ اس کو پڑھیں کہ میم 2 زر من، میم 2 زیر من، میم 2 پیش من، ایسے نہیں، بلکہ یہ جو 3 مختلف قسم کی آوازیں آتی ہیں، ان آواز یہ بچے کو اس کا پابند بنانا کہ یہ 3 الگ الگ آوازیں آنی چاہیے۔ میم 2 زبر من، میم 2 زیر من، میم 2 پیش من، اس طریقے سے۔ یہ تو ہجا کرنے کا طریقہ ہے، لیکن اصل جو کام ہے، اصل جو مقصود ہے وہ تو روا پڑھنا ہے۔ تو بچے کو یہ اسی طرح پڑھا دیا، پڑھانے کے بعد اب روا کا طریقہ بھی ذرا سکھلا دیا جائے، من من من، اس طریقے سے روا پڑھنا۔ پھر تختی نمبر 4 میں بھی یہ بات آپ کے سامنے عرض کی تھی کہ بچے کو اصل مقصد یہ ہے کہ رواں پڑھایا جائے۔ اگر بچہ کمزور ہے تو ایک دفعہ اس کو ہجے کے ذریعے سے یہ تختی مکمل ہو، اور دوسری دفعہ پھر دوبارہ جو ہے وہ بغیر ہجے کے رواں ہی بچے سے سنا جائے۔ اگر تو یہ 2 چیزیں مکمل ہے، یعنی تنوین کی پہچان بھی بچے کو ہو گئی اور تلفظ بھی، تنوین کا تلفظ بھی اس کو آ گیا، تو اس کے بعد تیسرا کام یہ کرنا ہے کہ آگے جو 5ویں تختی ہے وہ آپ نے تنوین کے ساتھ ساتھ ہی بچے سے اس کو مشق کروانا انتہائی ضروری ہے۔ فرض کرے پہلی تختی کا جو لفظ ہے، 5ویں تختی کا جو پہلا لفظ ہے ابدن، اب جو آ با یہ 2 حرف تو اس نے پہلی تختی میں پڑھ لیے ہیں، اور جو دن ہے دال 2 زبر دن، یہ تنوین والی تختی میں اس نے پڑھ لیا ہے۔ تو جب آپ دال 2 زبر دن، دال 2 زیر دن، دال 2 پیش دن، یہاں تک آپ اگر پڑھا چکے ہیں تو اس کے بعد پھر اس سے بطور امتحان آگے یہ ابدن کا لفظ اس کو کہا جائے کہ اتنا لفظ آپ کا مکمل ہو گیا اور یہ لفظ بیٹا آپ نے مجھے سنانا ہے۔ تو اگر وہ آپ کو سنا دے ابدن تو آپ سمجھ جائے کہ بچہ بالکل ٹھیک پڑھ رہا ہے اور بچہ جو ہے وہ پاس ہے۔ ہاں کچھ اضافی چیزیں بھی ہے جس پر محنت کرنے کی ضرورت ہے، اور ان میں پہلی چیز وہ غنہ ہے کہ بچے کو غنے کی پہچان ہو اور غنے کی ادائیگی کا پتہ ہو۔ غنے کی پہچان بچے کو بتا دیا جائے کہ ناک میں 1 الف کے برابر آواز دے جانے کو غنہ کہتے ہیں، اور اسی طرح پھر مشق کرتے ہوئے اس کو بتایا جائے کہ یہ اس طرح غنہ ہے اور غنہ جو ہے اس طرح ادا کرنا وہ ضروری ہے، کیونکہ 2 زبر 2 زیر 2 پیش جو تنوین ہے، تنوین اور نون ساکن وہ تو ایک ہی چیز ہے، تو اس وجہ سے یہاں غنے کی بھی اگر مشق ہو جائے تو یہ بہت ہی بہترین ہو جائے گا اور بچہ جو ہے وہ غنے سے بھی بچے کو آسانی کے لیے یہ بتا دیا جائے کہ یہ جو شروع کے 6 حرف ہے جو ہم نے حروف مفردات میں پڑھے ہیں، حروف حلقی حمزہ ہا عین ہا اور غین خا، کہ اس میں جو ہے وہ اگر تنوین کے بعد یہ حروف آئے تو آپ نے غنہ نہیں کرنا۔ اسی طرح 2 حرف اور ساتھ ملا لیجئے، لام اور را، یعنی 6 حروف حلقی اور 2 یہ حرف لام اور را، یہ 8 حرف جہاں تنوین کے بعد آ جائے تو وہاں غنہ نہیں کرنا، باقی ہر جگہ جو ہے وہ غنہ کرنا ہے۔ اور اس کے لیے مزید زیادہ احکامات، وہ جو نون ساکن تنوین کے احکامات ہیں وہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور آسانی کے لیے آپ اگر اس نورانی قاعدے کی ترتیب دیکھیں نا
کہ حرکات کی جو تختی ہے اس کو مخارج کے اعتبار سے لکھا گیا ہے، اور مخارج یعنی گلے سے شروع کیے، گلا، پھر اس کے بعد زبان، پھر زبان اور دانتوں والے حروف، پھر ہونٹوں والے حروف. اور یہ جو تنوین والی تختی ہے یہاں الٹ ہے، یہاں سب سے پہلے ہونٹوں والے حروف ذکر ہے، پھر اسی طرح دوسرے نمبر پر زبان اور دانتوں والے، اور پھر زبان والے، اور سب سے آخر میں حروف حلقی ذکر ہے. تو یہاں پر آپ بچے کو اس طرح بھی سمجھا سکتے ہیں کہ بیٹا یہ جو سب سے آخری حروف ہے ان میں کسی پر بھی آپ نے غنہ نہیں کرنا. لام اور را بتلا دیے جائیں کہ جس حرف کے بعد لام آئے تو وہاں غنہ نہیں کرنا، جس کے بعد جو ہے وہ را آئے تو اس کے بعد غنہ نہیں کرنا، اور اسی طرح حروف حلقی میں غنہ نہیں کرنا. تو اسی پہلے جو نورانی قاعدے تھے کچھ، ان میں اس چیز کی رعایت رکھی گئی تھی، جیسے اسکرین پہ آپ دیکھ رہے ہیں اس میں بھی یہی ہے کہ انہوں نے جو لال کلر استعمال کیا ہے تو لال کلر غنے کے لیے استعمال کیا ہے، اور جو یہ بلیک کلر ہے تو یہ ان حروف پر غنہ نہیں کرنا. لیکن ان سے جو ہے کچھ مسٹیک بھی ہوئی ہے، اور یہاں پر انہوں نے یہ دیکھیں حمزہ پر بھی اسی طرح لگا لیا ہے، ہاں پر جو ہے وہ غنہ لگا لیا، حالانکہ یہاں پر بھی نہیں کرنا چاہیے. تو یہ مختلف ان سے جو ہے یہاں پر یہ غلطیاں ہوئی ہیں، تو ان کو جو ہے وہ تصحیح کرنی چاہیے. یہ صحیح طریقے سے انہوں نے رنگوں کا استعمال نہیں کیا. لیکن بہرحال آپ بچے کو بتا دیں کہ جیسے نون ہے، اب نون دو پیش نون کے بعد پھر لام آ رہا ہے، تو یہ تنوین کے بعد لام آ رہا ہے، تو لہٰذا بچے کو سمجھا دیا جائے کہ یہ نون پر جو ہے وہ غنہ نہیں کرنا. اور یہاں وہ تفصیلی بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے، غنہ زمانی اور غنہ آنی اس کی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. بچہ ویسے جو ہے وہ شش و پنج میں مبتلا ہو جائے گا. بس صرف اس کو آسانی کے لیے جو چیزیں اس کو پڑھانے کی ہے وہی اس کو پڑھا دی جائے. باقی ہجا کرتے وقت جو ہے وہ ایک معروف غلطی بھی ہے کہ یہ جو میم الف دو زبر من، لوگ اس کو پڑھتے ہیں میم الف دو زبر من. یہ غلط ہے، کیونکہ تنوین جو ہے وہ اپنے بعد کسی حرف کو قبول نہیں کرتا. اب زبر زیر پیش ہے نا، وہ شروع میں بھی آ سکتے ہیں، درمیان میں بھی آ سکتے ہیں، آخر میں بھی آ سکتے ہیں. لیکن جو تنوین ہے، تنوین یہ سب سے آخر میں آتا ہے اور اپنے بعد یہ کسی حرف کو قبول نہیں کرتا. اس لیے صحیح طریقہ یہ ہے کہ میم دو زبر من، اور اسی طرح اگر آگے یا بھی آئے تو یا کو بھی نہیں پڑھا جائے گا.